الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بھائیو، آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کو اس کے حقوق عطا فرمائے ہیں، اور ان حقوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے دوسروں کے حقوق کو ہڑپ نہ کرے اور دوسروں کی زندگی میں انوالو نہ ہو، تکلیف کسی کو نہ پہنچائیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فانطلق لحاجتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے ہم سے الگ ہوئے، فرأینا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخیها فجاءت الحمرة، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا کا گھر ہے جس میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا تو دیکھا کہ بچے اٹھانے کے بعد چڑیا ان بچوں کے پاس ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چڑیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور نبی علیہ السلام نے پوچھا، من فجع هذه بوالدها، کہا کہ کون آدمی ان بچوں کے والد کو تکلیف دیتا ہے، کون آدمی ان بچوں کے والد کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ ردوہا ولدہا الیہا، کہا کہ اس چڑیا کے دونوں بچوں کو جو ان کے والد شکایت کر رہا ہے کہ آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، ان بچوں کو واپس لوٹاؤ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے اور حدیث نمبر ہے 2675۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضارہ اللہ بہ ومن شاقہ اللہ بہ، جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو مشقت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دے، یہ بد دعا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہمیں اس بات کی طرف بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ناپسندیدہ کام دوسروں کی جانب، دوسروں کے حقوق میں کسی کو تکلیف پہنچانا، اور عقلی طور پر ہو، فطری طور پر ہو، یا کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی زندگی میں انوالو ہونا، یہ اسلام میں حرام ہے، اور اسلام نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، چاہے وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا۔ آئیے اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود بن غافل الحذلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو عبد الرحمن کنیت عطا فرمائی، اور یہ بہت ہی دبلے پتلے چھوٹے ناٹے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود دبلی دبلی ٹانگوں والے، مگر قیامت کے دن ان کی ٹانگیں نام اعمال میں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے، مسجد سے نکلتے، تو آپ کو جوتے لا کر پہناتے، تو نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوتے تو آپ کے جوتے اٹھاتے اور اپنے بغل میں رکھ لیتے، اور جب نبی علیہ السلام آتے تو جوتے پہناتے۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، اے عبداللہ بن مسعود، آپ یقیناً چھوٹے استاد ہو، غلیم معلم، کا چھوٹے استاد ہیں آپ،
یہ تعریف آپ نے فرمائی۔ اسی طرح سے آپ بڑے قرآن کے اچھے قاری تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے قرآن سنا، کہا کہ مجھے قرآن سناؤ کیونکہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے بالکل تازہ تازہ قرآن جیسے آسمان سے اترا ہے ویسے ہی سننا چاہتا تو ابن ام عبد یعنی ان کا نام، ان سے قرآن سنیں۔ تو یہ بہت عظیم الشان ابتدائی اسلام سے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، جنگ بدر اور تمام جنگوں میں شریک رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں یہ مدینہ کے اندر ہی سن 32 ہجری میں انتقال ہوا۔ اور دوسرے حدیث کے جو صحابی ہیں ابو سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام مالک ابن قیس المازنی انصاری ہے، یہ بدر میں اور دوسرے تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہترین شاعر تھے اور بہت اچھے شاعر تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی اور اوپر والے دونوں صحابی کی جو حدیث ہمیں ملی ہے، تو دوستو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث میں سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام وہ عظیم الشان دین رحمت ہے، رحم دلی کا دین ہے، عدل و انصاف کا دین ہے، اور یہ اسلام ہر ایک کے ساتھ میں ہمدردی، انسانیت، اخلاق اور تعاون کرنے کا دین ہے، نہ کہ کسی پر ظلم کرنے کا۔ تو اسلام میں عام طور پر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، مالدار ہو غریب ہو، فقیر ہو صحت مند ہو بیمار ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، تمام کے ساتھ میں رحمت والا دین ہے، رحمت کا معاملہ کرنا، مہربانی کا معاملہ کرنا، اور اگرچہ کہ حیوانی کیوں نہ ہو، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور دوسری حدیث میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا حق مارے، کسی کو ناحق نقصان پہنچائے، اور یہ حرام ہے حتیٰ کہ حیوانات کے زندگیوں کے حقوق میں بھی تکلیف پہنچانا اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور وہ عورت داخل ہوئی جہنم میں جس نے اللہ کی مخلوق بلی کو پالا مگر کھانا نہیں ڈالا، وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دیتی، کچھ کھا کے وہ جی لیتی، مگر اس نے نہ چھوڑا نہ کھانا دیا، مر گئی، تو اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ اور اسی طرح سے نمبر 3 یہ ہے کہ انسان جتنے بھی نقصانات کسی کے حق میں کرتا ہے، ان نقصانات میں سے جس میں لوگوں کو مشقت میں ڈالتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کو چیٹنگ کرنا، کسی کو دھوکہ دے کر فائدہ اٹھانا، اور کسی کے جائیداد کو، کسی کے پیسوں کو، کسی کے چیزوں کو ناحق دھوکہ دے کے حاصل کر لینا، اسی طرح سے بدنی نقصان پہنچانا، جیسے کچھ سسرال والوں کو داماد نقصان پہنچاتے ہیں، اور کچھ لوگ سمداوے کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور معاشرے میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اپنے آپ کو بڑی شان سمجھتے ہیں، تو کسی کو نقصان پہنچانا جسمانی طور پر یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، عزت و آبرو کے بارے میں اور کسی کی شہرت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کھانا، اور لوگوں کو یہ سب نقصان پہنچانے کے جتنے بھی راستے ہیں، اور کسی کی نام اور شہرت کی وجہ سے جلنا، اور اس کے بعد کسی کو اسلام میں آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد میں لوگ تانے دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ نو مسلم کہتے ہیں بھئی یہ کیوں اسلام قبول کیا۔ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں کچھ بے دین ہوتے ہیں جو لوگوں کو اسلام قبول کرنا بھی ان کو پسند نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ اور ان نقصان کرنے والوں کا جہاں شریعت کا حکم ہو، قانون ہو، تو وہاں شکایت کر سکتے ہیں، گالی بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا انتقام لیا جا سکتا ہے، اور محکمے میں شکایت کی جا سکتی ہے، تعزیراتی طور پر حکومت محکمہ ان کو نقصان کا بدلہ معاوضہ طور پر دے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی مارے گا، کوئی تھپڑ لگائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیوی کو تم مار سکتے ہو مگر چہرے پر نہیں مارنا اور سختی سے نہیں مارنا۔ بچوں کے بارے میں بھی اسی طرح سے آپ نے فرمایا، بچوں کی تربیت کے لیے مارنا، بیوی کو تربیت کے لیے مارنا، لیکن اتنا کہ بالکل ہلکا سا
چہرے پر کبھی نہیں مارنا کسی انسان کے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آگے جاتا ہے، اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے چونٹیوں کو جلا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کو جلانا بہت بڑا گناہ ہے، چونٹیوں کو جلانا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، نقصان، کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارے ممتلکات جو تمہاری ملکیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نقصان کر سکتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے، کیونکہ انما الجزاء من جنس العمل، کیونکہ جیسی کرنی ہے ویسے بھرنی، جیسے آپ کریں گے ویسے آپ کے ساتھ میں، اگر وہ انتقام نہیں لے سکتا لیکن اللہ عز و جل انتقام لے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک چھوٹی سی بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر ایک حدیقہ، ایک باغ میں گئے تو وہاں ایک اونٹ آتا ہے اور نبی کے سامنے آ کر اپنے کھزر اپنی زبان میں آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں کم بخت اس اونٹ کا مالک ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک آپ ہیں؟ تو یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، پیٹ بھر کھانا نہیں ڈالتے ہو، الا تتق اللہ، اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہیں جانوروں کے بارے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان جانوروں کا مالک بنایا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے تمہارے بارے میں کہ وہ تم اس کو بہت تکلیف پہنچاتے ہو۔ سبحان اللہ، اونٹ اللہ کے نبی سے بات کرتا ہے، پرندے اللہ کے نبی سے بات کرتے ہیں۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ معجزہ بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حیوانات کو بھی، جو کہ نقصان پہنچانے والے حیوانات کیوں نہ ہو، ان کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جانور جو زہریلے ہیں، جو کاٹنے کے یہ ہیں، تو ان کے قتل کا حکم ہے۔ تو لیکن کسی کو باندھ کے رکھنا، تکلیف دینا، اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، اور چونٹیوں کو جلانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ جس نے نقصان پہنچایا اللہ اس کو نقصان پہنچائے، اور جس نے کسی کو تکلیف میں ڈالا، مشقت میں ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دے۔ تو بددعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کو نہ ملے، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہر طرح سے ہم کسی کا حق مارا ہے، کسی کے طرف زیادتی کی ہے، تو ان کی بارگاہ میں جا کے ہم اپنے آپ کو پہلے معافی مانگیں، کیونکہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، اور حقوق اللہ نے توبہ کیا تو بندے کو معاف کر دے گا، اور چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ لیکن یہ کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے کسی کو نقصان، اذیت اور کسی بھی مشقت میں ڈالنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین آدمی مسلمان وہی ہے جو اپنی ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی کسی بھی چیز سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔